کنتم خیر، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو۔ یہ شرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک مٹی کا ٹکڑا لیجئے اور اس ٹکڑے کو چھوڑ دیجئے۔ مٹی کا وہ ٹکڑا اوپر نہیں جائے گا، نیچے کی طرف آئے گا۔ نیچے کیوں جائے گا؟ علماء سے پوچھیں گے، یہ الگ بتائیں گے، اور فزکس کے ماہرین سے، کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے، وہ الگ بتائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ نیچے کیوں جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے مٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور اسے آپ نے چھوڑا تو وہ نیچے ہی جائے گا۔ اسے اوپر لے جانے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اوپر اس مٹی کے ٹکڑے کو پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا مٹی کا وہ ٹکڑا اتنی ہی اوپر جائے گا۔ مثلا ایک 5 سال کے بچے نے مٹی کا ٹکڑا لے کر اوپر پھینکا تو 2-4 فٹ اوپر جائے گا، لیکن اگر ہمارے حضرت بابرکت دامت ظل العالی نے اس مٹی کے ٹکڑے کو اوپر پھینکا ہاتھ سے تو کافی اونچائی پر جائے گا، اور اگر آپ نے اس مٹی کے ٹکڑے کو ایئر گن میں لگا کر کے پھینکا تو اور اوپر جائے گا۔ اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سہارا جتنا طاقتور ہوگا مٹی کا ٹکڑا اتنے ہی اونچائی پر جائے گا، اتنے ہی اونچائی پر جائے گا۔ خدا تک پہنچانے کے لیے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم سہارا جسے بنایا وہ کون ہے؟ حضرت آدم بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، حضرت نوح بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، حضرت ابراہیم بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، حضرت عیسیٰ و موسیٰ بھی خدا تک پہنچانے کے لیے سہارا، مگر جو سب سے افضل آیا وہ آمنہ کا جایا۔ سارے سہاروں میں جو سب سے مضبوط اور سب سے بڑا سہارا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے آقا خدا تک پہنچانے کے لیے سب سے مضبوط سہارا، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا جو اس سے جڑے گا اتنی ہی اونچائی پر جائے گا۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچانے کے لیے سب سے عظیم سہارا اس دنیا میں بن کر تشریف لائے، اور اللہ نے ہمیں اس ہستی سے جوڑ دیا، تو پھر اس سہارے نے بھی ہمیں اتنی بلندی پر پہنچایا کہ کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت۔ تو ہم سب سے بہترین امت اس لیے نہ ہوئے کہ ہمارا کوئی اس میں رول ہے، ہمارا کوئی کردار ہے، بلکہ اس نبی کی عنایت ہے کہ جس کے بارے میں امام احمد رضا نے عرض کی، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جدھر اٹھا دیا اور جس طرف نگاہ کرم کر دی، اگر وہ ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، اگر وہ معمولی حیثیت کا تھا تو وہ بے مثل و بے مثال ہو گیا۔ وہ چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، وہ چاہے حجازی ہو
وہ چاہے امریکی ہو، دنیا کے کسی گوشے کا رہنے والا ہو، اگر نبی کو اس نے سہارا بنا لیا اور نبی نے اسے نگاہ کرم سے نواز دیا تو وہ بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اور جس نے نبی کو اپنا سہارا نہیں بنایا، یاد رکھیے گا، چاہے وہ مکے کا ہو، چاہے وہ مدینے کا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ قریشی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، مگر محمدی نہیں ہے، رسول پاک کے دامن سے وابستہ نہیں ہے، تو اسے کوئی وقار نہیں ہے۔ آپ مکے کی سرزمین پر دونوں طرح کے حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسی مکے میں ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو لہب بھی رہتا تھا، اور اسی مکے میں میرے صدیق اکبر بھی رہتے تھے۔ ایک نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پوری کائنات میں نبیوں کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں بے مثل و بے مثال بنا دیا، اور ایک نبی کے دامن سے وابستہ نہ ہوا تو ابو جہل کا ابو جہل رہ گیا۔ وہ مکی تھا، وہ حجازی تھا، وہ قرشی تھا، مگر رسول پاک کا غلام نہ ہوا تو دنیا والوں نے بھی اسے ذلیل سمجھا۔ رب کی بارگاہ میں تو وہ ذلیل ہے ہی ہے۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ حجازی ہے، نہ مطلبی ہے، نہ ہاشمی ہے، مگر سچے محمدی ہیں، مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں۔ تو 1400 سال میں پوری دنیا کی کسی قوم نے میرے بلال کا آج تک کوئی جواب نہیں پیش کیا۔ اس کا مطلب ہے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول دام لے۔ جس نے رسول پاک کو اپنا سہارا بنا لیا تو رسول پاک کی نگاہ کرم نے اس کی حیثیت کے مطابق اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دوسرے لوگ اگر اس کی بلندی کو دیکھنا چاہیں تو ان کی ٹوپی تو گر سکتی ہے، مگر اس صاحب حیثیت کی بلندی تک ان کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب اپنی نگاہ عنایت سے نوازا تو جو جس کے لائق تھا میرے مصطفیٰ نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ خدا کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اٹھی تو افقہ الفقہا سارے صحابہ میں ان کو فقہ کے اس منزل پر پہنچا دیا، اور قرآن کریم کا علم انہیں اتنا عطا کیا کہ وہ فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا کیا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، بلکہ اسے میں قرآن کریم سے حاصل کر لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی، یا رسول اللہ اسمع من کا حدیثاً کثیرا، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں، لیکن میری میموری میں وہ باتیں سب محفوظ نہیں رہ جاتی ہیں، کچھ مس کر جاتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہوں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارا ذہن ہی ایسا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں ابسط ردا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنا دامن پھیلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بارگاہ میں دامن پھیلانا یہ صحابی کی سنت ہے، اسے شرک اور بدعت نہیں کہا جاتا، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ صحابی رسول نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، رسول پاک نے ہاتھ کی ایسے ہی دونوں ہاتھوں کا لپ بنایا اور اس میں ایسے ہی ڈال دیا، نہ اس میں کوئی جڑی بوٹی، نہ اس میں کوئی ٹیبلٹ، نہ اس میں کوئی معجون، خالی ہاتھ تھا، ایسے ہی لپ بنا کر کے اس میں ڈالا اور پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک نے بظاہر
اپنا خالی ہاتھ ایسے ہی رکھ دیا ہے، مگر حسن بریلوی اور اعلیٰ حضرت کے دربار سے ہم کو کیا شاندار نظریہ اور عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایسے ہی ہاتھ قلب بنا کر کے ڈالا، رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر مبارک کو سینے سے لگایا، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر تو ذہن اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا کلیئر ہو گیا کہ جب بھی رسول پاک نے کچھ فرمایا ایک لفظ بھی کبھی میرے دماغ سے وہ بھولا نہیں، سب کچھ میری میموری میں محفوظ رہ جاتا تھا اور سب میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اسی لیے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہی بصیرت اتنی عطا کر دی کہ وہ بے شمار صحابہ میں فقہ کے اعتبار سے بہت ممتاز ہو گئے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے آپ دیکھتے چلے جائیے، ایک منفرد مقام پر کوئی یہ نظر آ رہا، کیوں یوں کوئی یوں نظر آ رہا ہے۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ میں سے جس کو جس طرح سے چاہا نواز دیا۔ اگر رسول پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو امیر المومنین فی التفسیر بنا دیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو امیر المومنین فی الفقہ بنا دیا، حضرت سیدنا مولا کائنات کو مولا المسلمین بنا دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت سیدنا عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، تو آخر اگر صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بنا دیا تو اس پہ اعتراض کرنے کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ کہاں سے آدمی نے یہ سوچ لیا کہ صدیق اکبر نہیں افضل ہیں؟ جب سب دربار رسالت ہی سے فیض پا رہے ہیں تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، یہ سب میرے مصطفیٰ کی عنایت ہے۔ اب اگر کوئی صدیق کی صداقت پر اعتراض کرتا ہے، عمر فاروق کی عدالت پر اعتراض کرتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت پر اعتراض کرتا ہے، مولا کائنات کی شجاعت پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ ان بزرگوں پر اعتراض نہیں ہے، یہ در حقیقت مصطفیٰ کی عطا پر اعتراض ہے۔ اور جو مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے وہ در حقیقت خدا پر اعتراض کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اعتراض کرنے والوں میں نہیں بنایا بلکہ اعتراف کرنے والوں میں بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس کو وہی کہیں گے جو محبوب نے کہہ کر کے جسے پکارا ہے۔ صدیق ہم نے تھوڑی بنایا ہے، صدیق کا لقب ہم نے تھوڑی دیا ہے۔ ہمیں یاد ہے، حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا جبریل جب میں مکے میں جاؤں گا اور اس واقعے کو میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے عرش پر گیا اور میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا، جب میں یہ باتیں بتاؤں گا تو کون اس کو مانے گا؟ لوگ تو اس کا انکار کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے، ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آنے کے بعد لوگوں کے درمیان واقع معراج کو بیان کیا تو سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس اور جا کر کے کہنے لگے کچھ سنا تم نے؟ تمہارے ساتھی نے آج کیسی بات کہہ دی؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں مکے سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے آسمان پر چلا گیا۔ کہا اچھا، میرے ساتھی میرے دوست ایسا کہتے ہیں، میرے نبی نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، دیکھو ذرا کیسی باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سنو، میرا ساتھی میرا دوست میرے نبی
اس سے بھی زیادہ تعجب والی اگر بات کہیں تو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو نبی خدا کو بغیر دیکھے ہوئے میرے دل میں ماننے کے لیے ڈال سکتا ہے اور میں بغیر دیکھے اس کے کہنے پر خدا کو مانتا ہوں، تو وہ جو فرماتا ہے بلا شبہ صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں سبع سنابل شریف کی چند باتیں عرض کر دوں، اس کے بعد میں کچھ اور بھی آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی کی کتاب سبع سنابل شریف بڑی معتبر کتاب ہے۔ تصوف میں اس کتاب کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی اس کتاب مستطاب میں حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم۔ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ ابو بکر کو جو سب پہ فوقیت حاصل ہے اور تم سب میں جو سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، سب میں سب سے اونچے مقام پر جو یہ پہنچے ہیں، یہ مت سمجھو کہ کثرت صوم و صلات کی بنیاد پر کہ انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ روزے رکھے، اس بنیاد پر ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ نہیں، رسول پاک فرماتے ہیں وَلَكِنْ بِشَيْءٍ اُقِّرَ فِي قَلْبِهِ، رب قدیر نے ان کے دل میں ایک اسپیشل نور رکھا ہے، اس نور کی بنیاد پر وہ سارے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیے گئے ہیں۔ وہ نور اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، وہ نور دیا ہے تو صدیق اکبر کو دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری ساری امت کے ایمان کو ایک جا کر دیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا جو پلڑا ہے وہ امت کے سارے مومنین کے پلڑے سے بھاری نظر آئے گا۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر، اور یہ مقام ہم نے نہیں دیا ہے، یہ مقام اس نے دیا ہے جس نے آپ کو وجود دیا ہے، جس کے صدقے میں آپ کو وجود ملا ہے، جس کے صدقے میں رب کائنات نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نبی کے صدقے میں رب قدیر نے ابو بکر کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بعد آئیے ذرا زوجہ محترمہ مصطفیٰ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دی جائے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک سے ایک موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سوال و جواب سے ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ لوگوں کی نیکیوں پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کتنی نیکی کر رہا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ بے علم نہیں ہوتا ہے، وہ زمین کے ذرات کو بھی جانتا ہے اور آسمان کے تاروں کو بھی جانتا ہے۔ تبھی تو پوچھا یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے تارے اتنی کسی کی نیکیاں؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں ہیں۔ ممکن ہے ان کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ ابھی میرے ابو ہی کا نام لیا جائے گا، اس لیے کہ سب سے افضل وہی مانے جاتے ہیں، مگر فوراً انہوں نے جب پوچھا رسول پاک سے یا رسول اللہ وہ کون ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا وہ عمر ہیں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ فوراً دوسرا سوال عرض کرتی یا رسول اللہ پھر میرے ابو کی نیکیاں کدھر ہیں، میرے ابو کی نیکیاں کہاں گئی؟ رسول پاک نے فرمایا عمر کی ساری نیکی ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، وہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ اب ذرا اور آگے چلیے، مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری دے دیجئے۔ ہم تو
اہل بیت سے بھی محبت رکھنے والے ہیں اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھنے والے ہیں. حضرت عائشہ کا یہ واقعہ بھی سن لیا. اب ذرا چلیے مولائے کائنات کی بارگاہ میں اور ان کے شہزادے کی بارگاہ میں. محمد بن حنفیہ جو حضرت سیدنا مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، ایک موقع پر انہوں نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا. کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر بیٹے نے باپ سے ہی کیوں پوچھا، باپ ہی سے کیوں پوچھا؟ آخر اور بھی تو کوئی تھا سامنے جس سے پوچھا جا سکتا تھا. لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ نگاہ ولایت مولائے کائنات دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا نام لے کر کے صدیق اکبر پر کیچڑ اچھالنے کا کام کیا جائے گا. اس لیے بیٹے نے سوال کیا اور باپ نے جواب دے دیا کہ اب دنیا دیکھے گی کہ باپ اور بیٹے کے قول پر کون عمل کرتا ہے اور کون ان کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے بیٹے نے سوال کیا، باپ نے جواب دیا اور قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ان کا قول دلیل کے طور پر دنیا کے سامنے آ گیا. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد گرامی مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی حیدر کرار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا ابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جان یہ تو بتائیے کہ رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون، رسول پاک کے بعد سب سے افضل انسان کون؟ پوچھنے والے مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ ہے، اور جواب دینے والے مولائے کائنات ہیں، باب العلم ہیں. ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ اٹکل پچھو جو آیا سٹ پٹ مار کے چلے گئے اور جواب دے دیا، چاہے وہ جواب صحیح ہو یا نہ صحیح ہو. نہیں، وہ باب العلم ہیں، علم کا دروازہ ہے، اور جب علم کا دروازہ کھلتا ہے تو دنیا اس علم سے فیض حاصل کرتی ہے. بڑے بڑے لوگ سوال کرنے کے لیے آئے مولائے کائنات کی بارگاہ میں اور ٹیڑھے میڑھے سوال بھی کیے، مگر ایسا جواب دیا کہ آج تک کوئی اس جواب کو کاٹنے کی جرات نہیں کر سکا. چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد ہے، حضرت مولائے کائنات خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا، امیر المومنین پہلے میرے 4 سوال کا جواب دیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ خطبہ دیجئے گا. مولائے کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا 4 سوال ہے، چاروں کا جواب دیجئے پھر خطبہ دیجئے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی اور فرمایا چلو سوال کرو. اس نے کہا امیر المومنین یہ بتائیے قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ پھر سوال کیا اس نے دوسرا، امیر المومنین یہ بتائیں ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے؟ اس نے تیسرا سوال کیا، امیر المومنین یہ بتائیں تعجب کی چیز کیا ہے اور زیادہ تعجب کی چیز کیا ہے؟ پھر اس نے چوتھا سوال کیا، امیر المومنین یہ ارشاد فرمائیں مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ ذرا آپ میں سے کوئی صاحب جواب دے دیجئے. تو آپ سے اگر میں پوچھوں قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ حضرت قریب ہیں اور یہ گلے کا بٹن جو گلے سے لگا ہوا ہے یہ زیادہ قریب ہے. بس یہی سب آپ کہہ سکتے ہیں. یہ مائک یہ قریب ہے اور یہ گلاس بھی قریب ہے، مگر یہ مائک مجھ سے زیادہ قریب ہے. آپ بھی قریب ہیں، حضرت بابرکت بھی قریب ہیں، مگر حضرت بابرکت زیادہ قریب ہیں، آپ قریب ہیں. مولائے کائنات سے یہ سوال کیا گیا قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم لوگوں کی طرح کتاب اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اٹھاؤ ذرا کتابیں، تاریخ کی کتاب دیکھو، حدیث کی کتاب دیکھو، تفسیر کی کتاب دیکھو، کہاں اس کا جواب ملتا ہے؟ نہیں، وہ مولائے کائنات تھے، وہ علوم مصطفیٰ کے وارث و امین تھے. مولائے کائنات سے جب اس نے سوال کیا قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے، مولائے کائنات فرماتے ہیں سن قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، مگر اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ کل ہی آ جائے.
اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ 2-4 مہینے میں آ جائے، اتنی بھی قریب نہیں کہ 2-4 سال میں آ جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا قیامت قریب ہے مگر موت، بولیے آگے، موت زیادہ قریب ہے۔ قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ قیامت قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر حضرت کی موجودگی میں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس سال تو قیامت نہیں آئے گی۔ آئے گی؟ کیوں ڈر رہے ہیں بولنے میں؟ نہیں آئے گی، ایسے بولیے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن اتنی آسانی سے ابھی تھوڑی قیامت آ جائے گی۔ ابھی تو پوری دنیا کے اندر وہ ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں، پوری دنیا میں وہ ہوگا کہ دنیا اپنی نظروں سے دیکھے گی۔ ابھی وہ دن بھی آئے گا۔ کیوں آپ پریشان ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس نے اس کا سسٹم بھی بتا دیا ہے۔ ابھی ایک دور ایسا آئے گا اور ابھی سورج ایک دن پورب کی بجائے پچھم سے نکلے گا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں جلوہ گر ہوں گے۔ ابھی بہت کچھ ہونا ہے، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ قیامت اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی 10-20 سال تک قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں قیامت۔ اس میں کوئی ڈر ہے کیا؟ اب صحیح ہو گیا معاملہ؟ مگر ہے کوئی آپ میں سے دمدار جو قسم کھا کے یہ کہہ دے کہ مجھ کو کل تک موت نہیں آ سکتی ہے؟ ہے کوئی؟ مولا کائنات نے فرمایا قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تم نے جو دوسرا سوال کیا ہے ضروری کیا چیز ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن، اگر آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن اس زمانے میں کچھ لوگ توبہ سے روکنے والوں، توبہ سے روکنے کا کام کرتے ہیں۔ نہیں تم پر توبہ نہیں ہے۔ میرے تاج الشریعہ فرمائے توبہ کر لو صحیح راستے پر آ جاؤ گے۔ تاج الشریعہ فرمائے اس پہ توبہ ضروری، مگر کچھ لوگ کہیں نہیں توبہ ضروری نہیں ہے، توبہ ضروری نہیں۔ ہماری دیہاتی زبان میں کہا جاتا ہے، کچھ لوگ گاؤں میں ہوتے ہیں بیاہ کٹوا، جو شادیوں کو کاٹتے ہیں، جلدی ہونے نہیں دیتے۔ تو اس کو سن کر کے میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر کوئی بیاہ کٹوا ہے تو کوئی توبہ کٹوا ہے کہ جو توبہ نہیں کرنے دیتا ہے۔ میرے تاج الشریعہ تو کہتے ہیں توبہ کر لو تاکہ یہاں بھی ساتھ رہے اور وہاں بھی ساتھ رہیں، یہاں بھی ساتھ رہو وہاں بھی ساتھ رہو، مگر کچھ لوگ توبہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، مگر زیادہ ضروری کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ضروری ہے، مگر گناہ نہ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ خیر، یہ تو میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ مولا کائنات کا جواب ہم جیسوں کی جواب کی طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ 1400 سال ہو گئے، بتائے کوئی اس جواب کو چیلنج آج تک کر سکا؟ مولا کائنات نے جو بتایا کہ قیامت قریب ہے، موت زیادہ قریب ہے، ذرا اور اس سے بہتر کوئی جواب آپ میں سے تلاش کر کے لے آئے تو جانے۔ جو جواب انہوں نے 1400 سال پہلے دے دیا، آج تک اس جواب کو کوئی کاٹ نہیں سکا، وہ ہے مولا کائنات۔ جب محمد بن حنفیہ نے پوچھا ایُّ الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون؟ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ ابو بکر، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان ابو بکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھ لیا، ابھی میں نے اپنے والد سے پھر کہا ثم من، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت مولا کائنات نے
اپنے علم کا دروازہ کھولا اور فرمایا تم پوچھتے ہو ان کے بعد کون ہے؟ وہ بھی سن لو، عمر ابو بکر کے بعد عمر ہیں، جن کا رتبہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے، بلند و بالا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ اب بتائیے محبت علی کا تقاضا کیا ہے؟ محبت علی کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جو کہے اس کو تسلیم کیا جائے، محبوب جو کہے اس کو مانا جائے۔ مولا کائنات سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ نے جو سوال کر کے رسول پاک کے اس باب العلم سے جو جواب لے لیا، اس جواب کو ہم دل سے تسلیم کریں، تبھی حقیقت میں مولا کائنات سے محبت کرنے والے مانے جائیں گے۔ اور پھر آئیے ذرا اور آگے چلیے، کہاں تک لے چلوں آپ کو؟ ایک تو نہیں، اس موضوع پر نہ جانے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا، میں نے یہ حدیث عرض کی، اب ایک اور صحابی، یہ تو گھر کے لوگ تھے، اب حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو، ایک عورت رسول پاک کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کچھ عرض کرنا چاہا، کچھ اپنی ضرورت کو پیش کرنا چاہا۔ حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی اس نے کچھ کہا، رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ بعد میں آ جانا۔ عورت جانے لگی، مگر اس نے فوراً ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ بھیج تو رہے ہیں مجھے کہ جاؤ بعد میں آ جانا، لیکن جب میں آؤں اور آپ نہ ملیں تب کس سے میں ملوں گی؟ آپ نہ ملیں تب میں کیا کروں گی؟ اس عورت نے یہ سوال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، بخاری شریف پڑھیے اور کتب حدیث پڑھیے۔ حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت جانے لگی اور اس نے سوال کیا رسول پاک سے، آپ فرما تو رہے ہیں بعد میں آنا، لیکن اگر میں بعد میں آئی اور آپ کو نہ پایا تو پھر کس سے ملوں گی؟ رسول پاک نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس جانا، میں نہ ملوں تو ابو بکر سے مل لینا۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک نے اپنے پاک اپنا جانشین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل کا نام صدیق اکبر ہے۔ رسول پاک نے فرمایا میں نہ ملوں تو آ کر کے ابو بکر سے مل لینا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک نے اپنی نگاہ نبوت سے سب کچھ دیکھ کر کے امت کی رہنمائی کا کام انجام دے دیا۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر لیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہمارے فیصلے کون کریں گے؟ ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ اب اگر میرا وصال ہو گیا اور تمہارے درمیان فیصلے کی بات آئی تو تمہارا فیصلہ ابو بکر کریں گے، تمہارا فیصلہ ابو بکر کریں گے۔ رسول پاک نے کسی اور کا نام نہیں لیا، نام لیا تو صدیق اکبر کا نام لیا۔ اس کا مطلب ہے رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل، رسول پاک کے بعد قاضی بلا فصل، رسول پاک کے بعد حاکم بلا فصل، رسول پاک کے بعد امیر المومنین بلا فصل کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہم یہ صدقے کا مال کس کے پاس لے جا کے رکھیں گے، کس کے پاس جمع کریں گے؟ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر کے پاس جمع کرنا، ابو بکر کے پاس جمع کرنا۔ بیت المال کا مال کس کے پاس رہتا ہے؟ بیت المال کے مال کی نگرانی کون کرتا ہے؟ سرکاری خزانہ کس کی نگرانی میں ہوتا ہے؟ جو حاکم وقت ہوتا ہے اسی کی نگرانی میں بیت المال اور گورنمنٹی خزانہ ہوتا ہے۔ رسول پاک نے اپنے بعد خزانے بیت المال اور گورنمنٹی خزانے کا نگراں اور اس کا حاکم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو منتخب فرما دیا۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل کا نام صدیق اکبر ہے۔ ہم اور آپ آج جن کی عرس کی تقریب میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
ایسے چہیتے یہ رسول پاک کا کرم ہے کہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا علاوہ ابو بکر کے۔ یہ نوازش ہے رسول پاک کی، ورنہ حضرت صدیق اکبر بھی رسول پاک ہی کی عطا ہیں، رسول پاک ہی کی نگاہ عنایت سے وہ ابو بکر بنے، رسول پاک ہی کی نگاہ عنایت سے وہ صدیق اکبر بنے، رسول پاک ہی کی عنایت سے وہ عتیق بنے، رسول پاک ہی کی عنایت سے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بنے، رسول پاک ہی کی عنایت سے رب کی بارگاہ میں انہیں قرب حاصل ہوا۔ تبھی تو امام احمد رضا نے کہا ہے لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات حق چار یار مسلک اعلیٰ حضرت۔ فتنوں کے اس دور میں اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو جو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو اسی راستے پر چلے گا وہی جنتی ہوگا، اور جو اس راستے سے ہٹے گا وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام آفاقی ہے، عالمگیر ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے وہ اللہ کا قانون لے کر آئے۔ اسی لیے رسول پاک کی نگاہ کرم ہم غریبوں پر بھی ہوئی، رسول پاک کی نظر عنایت ہم ہندوستانیوں پر بھی ہوئی کہ میرا دین چونکہ صرف عرب میں رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا بھر کا مذہب ہے، یہ دنیا بھر کا قانون ہے۔ اس لیے اب میں منتخب کرتا ہوں اپنے لخت جگر کو جائے لے کر ہندوستان میں، برکتیں لے کر کے جائے، میرا قانون لے کر کے جائے، میرا پاور لے کر کے جائے، میرا جلوہ لے کر کے جائے۔ چنانچہ مولا کائنات کے لخت جگر حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی شکل میں ہندوستان کے اندر خدا کے رسول کی عنایت ہمارے درمیان آ گئی، اور پھر میرے خواجہ نے جو نگاہ کرم فرمائی تو ہندوستان جو کسی زمانے میں کفرستان کہلاتا تھا اسلامستان بن گیا، اور ایسا ایمان کا گلدستہ یہاں پہ تیار ہوا کہ ایسے خوبصورت پھول آپ کو مہکانے کے لیے پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہندوستان پہ اپنا قدم ناز رکھ کر یہاں کی زمین پر جو احسان فرمایا اس کی بدولت یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، ہندوستان کے چپے چپے پر ہے۔ خواجہ غریب نواز کا احسان ہندوستان کے گوشے گوشے میں ہے۔ اسی لیے تو جو لوگ منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی دل نہیں مانتا اور کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بہت سارے لوگ جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن جب ان پر بن پڑتی ہے تو پہنچتے ہیں خواجہ ہی کی بارگاہ میں، پہنچتے ہیں خواجہ ہی کی بارگاہ میں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مشکلات کے حل کے لیے رب قدیر نے ہندوستان میں جو دارالشفا بنایا ہے اس دارالشفا کا نام خواجہ غریب نواز کا دربار ہے۔ اعلیٰ حضرت جن کا ارشاد ہمارے اور آپ کے لیے پتھر کی لکیر ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گیا اجمیر معلیٰ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور میں جب اندر داخل ہوا آج کی طرح وہاں پر بہترین قسم کی ٹائلز اور سنگ مرمر اس زمانے میں نہیں لگے ہوئے تھے، کنکر پتھر تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو غیر مسلم ہے اس کے جسم پر آبلے، اس کے جسم پر چھالے، اس کے جسم پر پھوڑیاں پھنسیاں بہت سب نکلی ہوئی ہیں، اور وہ ایک ہی آواز لگا رہا ہے، خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے۔ یہی وہ جملہ اپنی زبان سے بار بار ادا کر رہا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد دیکھا گیا
کہ اس کے جسم پر جتنے زخم تھے خواجہ کے دربار سے ایسا علاج ہوا کہ وہ سارے زخم کافور ہو گئے، اور خواجہ کے دربار سے اس کو ایسی شفا ملی کہ پکارنے والے نے پکار کر کے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں بھاگلپور بہار، بھاگلپور نہ سمجھیے گا، بھاگلپور بول رہا ہوں، بھاگلپور کا ایک نوجوان غریب قسم کا خواجہ کے دربار میں ہر سال حاضری دینے آتا۔ اتفاق سے اس کا تعلق کسی پیسے والے سے تھا جو بدعقیدہ تھا۔ اس بدعقیدہ نے کہا ارے میاں تم ہر سال جاتے ہو، خواجہ تمہیں کیا دے دیتے ہیں؟ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اس نے کہا خواجہ تمہیں کیا دے دیتے ہیں؟ تمہیں وہاں سے کیا ملتا ہے؟ کیوں ہر سال دوڑ کر جاتے ہو؟ کہا صاحب بہت کچھ ملتا ہے۔ کہا کچھ تو نہیں دکھ رہا، جیسے پہلے غریب تھے ویسے یہ بھی غریب ہو، کیا ملتا ہے؟ کچھ تو نہیں ملتا۔ کہا سرکار بہت ملتا ہے، چلیے آپ بھی دیکھ لیجئے۔ کہا مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اس غریب نے ضد کی اور وہ رئیس تیار ہو گیا اور بھاگلپور سے پہنچا اجمیر معلیٰ۔ اعلیٰ حضرت تحریر اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں جب وہ اندر پہنچا اتفاق سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک فقیر کہہ رہا ہے خواجہ 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا۔ خواجہ 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا۔ اب وہ رئیس جو بھاگلپور سے آیا تھا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں تماشائی بن کر کے اس نے غریب بیچارے فقیر کو دیکھنا شروع کر دیا اور کہا یہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ خواجہ تمہیں سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، 5 روپیہ لوں گا۔ دیکھیں خواجہ کیسے دے دیتے ہیں، قبر سے نکل کر کے کیسے عطا کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھنے لگا، بہت دیر ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑا کھڑا وہ رئیس گھبرا گیا اور پھر اس غریب دوست سے کہا چلو ذرا ٹہل کر کے آتے ہیں۔ دوسری طرف سے ٹہل گھوم کر کے پھر اسی کے پاس پہنچا اور وہ فقیر یہی آواز لگا رہا ہے خواجہ 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا۔ اب یہ رئیس جو بھاگلپور سے چل کر آیا ہوا تھا اس نے جوش میں آ کر 5 کا نوٹ اپنی جیب سے نکالا اور دیا اس فقیر کو اور کہا لے مجھ سے لے، خواجہ کیا دے گا میں تجھ کو دیتا ہوں۔ جب اس فقیر نے 5 کا نوٹ ہاتھ میں لیا تو کہتا کیا ہے خواجہ تورے بلیہاری، دلوایا تو کیسے منکر سے دلوایا، دلوایا تو کیسے خبیث سے دلوایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواجہ کے ہاں جب وہ چلا تب بھی میرے خواجہ نے جان لیا کہ کون آ رہا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے گا۔ خواجہ نے یہ بھی جان لیا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے خواجہ کا دربار۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، نام اعلیٰ حضرت کا آ ہی جاتا ہے۔ میرے محدث کبیر آقا نعمت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے ایک موقع پر اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا عرس کسی کا ہو اعلیٰ حضرت کا ذکر تو آ ہی جاتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ حضور محدث کبیر نے فرمایا چونکہ جب لوگ عرس کو بند کروا رہے تھے، جب ولیوں کے مزار پر جانے سے لوگوں کو روک رہے تھے تو امام احمد رضا نے سینہ تان کر کے لوگوں سے کہا سنو کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ چونکہ امام احمد رضا نے ولیوں سے قوم کے رشتے کو مضبوط کیا اور جس نے ولیوں کی شان میں گستاخی کی امام احمد رضا نے سب کا منہ توڑ جواب دیا، تو سارے اولیاء کرام نے امام احمد رضا پر ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ دنیا پکار رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی کا ہو امام احمد رضا کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ جب عرس کرنے والے عرس روک رہے تھے امام احمد رضا لوگوں کی اس کی رہنمائی کا حق ادا کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرے دور میں ہندوستان کے اندر 2 عالم ایسے، 2 مفتی ایسے کہ ان کے علاوہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جائے۔
دو شخصیتوں کا نام لیا اعلیٰ حضرت نے، ایک اپنے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب کا، اور دوسرا علامہ عبد القادر بدایونی قدس سرہ الربانی کا۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد خود بہت جید اور بہت بڑے عالم تھے، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی، اس پر اعلیٰ حضرت نے نوٹ لگایا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے کتاب میں یہ بحث کی کہ دنیا میں وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے ان مقامات کی نشاندہی فرمائی، یہاں بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے نیچے نوٹ لکھا، حاشیہ لگایا، اور حاشیے میں اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جو جگہیں والد ماجد نے شمار کرائیں وہ تو ہی ہیں کہ وہاں بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور ہندوستان میں میرے خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں بندوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا۔ آپ بتائیے اعلیٰ حضرت نے یہ کیسے تحریر فرمایا؟ کس حدیث میں آیا ہے؟ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ کہاں پہ یہ ہے؟ حدیث میں کہاں رسول پاک نے فرمایا؟ کس نے بتا دیا اعلیٰ حضرت کو کہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ وہ ہے جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں، جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ مینا کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے، مزدلفہ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے، عرفات کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے، حرم و کعبہ کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں ہے، مگر یہ خواجہ کا دربار یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین مقام ہے، یہ کہاں ہے؟ تو کہنا پڑے گا یہ القاء محمد مصطفیٰ ہے، القاء نبوی ہے۔ مصطفیٰ نے یہ امام احمد رضا کے دل میں ڈالا کہ میرے لخت جگر کا دربار جو ہندوستان میں سجا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی تم لوگوں کو بتا دو کہ اگر مشکلیں پڑے تو پہنچ جانا، رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے خواجہ غریب نواز۔ اب آخری بات بہت لمبی ہو گئی، آخری بات، ہم اپنے بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں۔ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے آپ کے پڑوسی صوبہ راجستھان سے ایک نوجوان نے میرے پاس فون کیا۔ میں کلاس سے فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا، فون اٹھایا، اس نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا تم کہاں سے بول رہے ہو، کیا نام ہے، کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں جاب میں ہوں، میرا نام فلاں ہے، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سنو مختصراً سن لو، کلاس کا وقت ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے یہ محبوب بندے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں متوجہ رہتی ہیں۔ ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے دعا کریں اور اللہ ان کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ وہ بیہودہ کہتا کیا ہے؟ تو اچھا وہ نیک ہیں اس لیے ان کے ہاں جاتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ تو کم وقت کہتا کیا ہے؟ تو پھر ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہیں تو ہم بھی نیک ہیں۔ اس نوجوان کو یہ ذہن کس جماعت نے دیا؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت بڑا کام کر رہی ہے، یہ یہی کام کر رہی ہے کہ ولیوں سے دور کر رہی ہے، اور ہر اس شخص کو جسے استنجا کرنے کا شعور نہیں، اس کو خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھنے کا سلیقہ، اس کو خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھنے کا ذہن دے رہی ہے۔ خدا را ایسی تحریکوں سے بچے۔ یہ نوجوان جس کو صحیح ڈھنگ سے استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، جس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا شعور نہیں، اگر یہ سمجھنے لگے گا کہ ہم خواجہ کے برابر ہیں تو پھر تو اس کا کام تمام ہو ہی جائے گا۔ کبھی بزرگوں کے گستاخ نہ بننا، کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے مت بولنا، کبھی ان کی بارگاہ کے تم گستاخ نہ ہونا، ورنہ چاہے روزہ ہو چاہے نماز۔ ایک بہت بڑے نمازی کا انجام دنیا کے سامنے ہے، بہت بڑا نمازی تھا، بڑا علم والا تھا، مگر ایک نبی کی شان میں
गुस्ताखी की वजह से, ताज़ीम न करने की वजह से सारी इबादतें उसकी मलिया मेट हो गई और इज्जत की बुलंदी से उठा करके जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया गया। इसलिए उसके अंजाम को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना और कभी बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत मत करना। अपनी हैसियत को देख करके बात करना। मैंने उससे कहा, अच्छा तो आप ख्वाजा साहब ही की तरह नेक हैं, जरा ये बताइए कि आपने कितनी तालीम हासिल की है दीनी और कितनी हासिल की है दुनियावी। उसने कहा कि मैं हाई स्कूल किए हुए हूँ और दीनी तालीम मैंने तो हासिल नहीं की है मगर बहुत जानता हूँ। उसने ये जुमला इस्तेमाल किया। मैंने कहा, सुनो, रसूल पाक फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करना फर्ज, तुमने इस बुनियादी फर्ज को छोड़ा। जो बुनियादी फर्ज को छोड़े वो भला नेक कैसे हो सकता है? तू तो पहले ही मंजिल पे फेल हो गया, इसलिए कि तेरे पास जब इल्म नहीं, तूने इल्म हासिल नहीं किया तो तूने फर्ज को तर्क किया, और जो फर्ज को तर्क करे उसे फासिक को फाजिर कहा जाता है। तू फासिक को फाजिर है और मेरा ख्वाजा वो है कि जिसने न जाने कितने कुफार और फुस्साक और फुज्जार को ऐसा नेक बनाया कि उनके लिए कहा जा सकता है कि खुद न थे जो राह पर औरों के हाथ बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये औलिया किराम आज आप उस कर रहे हैं हजरत सिदना और नक्कार जी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स करके उनकी फैज़ो बरकत को आप ले रहे हैं और गोया इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम वलियों के गुस्ताख नहीं हैं बल्कि उनके दामन से वाबस्ता होने वालों में हैं। यही तो तालीम मेरे आला हजरत की है, यही तो आला हजरत ने फरमाया और लोगों को बताया, या रसूल अल्लाह, जो तेरे गुलाम हैं, जो तेरे दर के महबूब हैं, उनके रास्ते पर जो चलेंगे उन्हीं को तो हिदायत मिलेगी। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। इसी पर चलते रहिएगा। और फिर बुजुर्गों के उर्स में बहुत सारे नेक काम, उन्हीं में से एक काम ईसाले सवाब भी है। सवाब पहुंचाना ये भी एक बहुत ही सादत मंदी की बात है। ये सबके बस की बात नहीं है। हमारी ज़बान में कहा जाता है उन लोगों के लिए जो दुरूद फातिहा के मुनकिर हैं कि मर गए मरदूद न फातिहा ना, है ना, जानते हैं। ईसाले सवाब पहुंचाना, याद रखिए, सवाब पहुंचाने के लिए पहले आदमी के पास सवाब का होना जरूरी है। अगर मेरी जेब में पैसा नहीं होगा तो मैं किसी शायर को पढ़ते हुए कैसे पैसा पहुंचाऊंगा? तो उसके पास पैसा पहुंचाने से पहले मेरी जेब में पैसे का होना है ना। और जिसके पास आप पहुंचा रहे हैं उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। आप गधे को ले जाकर के 100 का नोट दें, ले गधा, वो तो मुंह इधर उधर करके चलाता रहेगा। सुबह से शाम तक आप उसे मन्नत समाजत करते रहें, वो लेने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देने वाले के पास वो होना चाहिए और लेने वाले के पास लेने की सलाहियत भी होनी चाहिए। तब कुछ पहुंचेगा, तब वो कुछ पाएगा। ईसाले सवाब, इसका मतलब होता है सवाब का पहुंचाना। तो सवाब वही पहुंचाएगा जिसके पास सवाब रहेगा, और सवाब रहता है सिर्फ सुन्नियों के पास। याद रखिएगा, सवाब रहता है किसके पास? और जाहिर सी बात है कि जब सवाब इनके पास है तो और कौन पहुंचाएगा? यही तो पहुंचाएंगे। जो ईमान वाला है सवाब उसी को मिलता है। जो साहिब ईमान है नेकियों का सवाब उसी के नामे आमाल में लिखा जाता है। तो पहुंचाने वाला मोमिन होना चाहिए, तब उसका सवाब कहीं पहुंचाया जाएगा। और जिसके पास पहुंचा रहे हैं उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए, यानी उसका भी साहिब ईमान होना जरूरी है। तो जो पहुंचाए उसका भी साहिब ईमान होना जरूरी, और जो ले उसका भी साहिब ईमान होना जरूरी।
ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے الحمدللہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم بے ایمانوں میں نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسی لیے ہمارے پاس ثواب کا جو ذخیرہ ہے ہم وہ پہنچا رہے ہیں، اور جسے پہنچا رہے ہیں ہم گویا اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس لیے اس کے اندر لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو یہ پہنچانا اور اس کا وصول کرنا، یہ دونوں اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی صاحب ایمان، اور جس کو پہنچایا گیا وہ بھی صاحب ایمان۔ اور جنہوں نے بند کر دیا انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ بھائی نہ میرے اندر صلاحیت ہے اور نہ جو گیا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے۔ آپ نے ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے گویا اس بات کا اظہار کیا ہے خدا کے کرم سے ہم بھی صاحب ایمان، اور جو دنیا سے ہمارے مرحومین گئے ہیں خدا کا کرم ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحوم بچے کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے، اور جو نیکیاں یہاں پر ہو رہی ہیں یہ نیکیاں ہی سب ہو رہی ہیں، ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز پڑھیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، اور آنکھ بند کر کے کان بند کر کے بس اسی راستے پر چلتے رہیے۔ کوئی لاکھ سنائے، لاکھ کچھ کہے، آؤ میں حدیث سناتا ہوں، میں حضرت کی اجازت کے ساتھ، کوئی کہے میں فلاں خاندان کا سجادہ نشین ہوں، کوئی کہے میں فلاں درسگاہ کا شیخ الحدیث ہوں، کوئی کہے میں فلاں دارالفتہ کا مفتی ہوں، میں فلاں دارالقضاء کا قاضی ہوں، کوئی کچھ کہے، اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی بات کہے تو کہہ دیجئے آپ کی بات سننے کے لیے میرا کان بھی بند ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بھی بند ہے۔ میں وہی کہوں گا جو میرے تاج شریعہ فرماتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے سلیم بابو کہتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے مفتی اعظم کہتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے بزرگوں نے مجھ تک پہنچایا ہے۔ اس پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔